أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران اسٹیم رضوی آپ کی خدمت میں چاند گرہن کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ چاند کا یہ گرہن 7 سپٹمبر 2025 کی رات 9:28 پر ہوگا اور یہ ایک تقریباً 3 گھنٹے 28 منٹ کا دورانیہ ہے اور یہ تقریباً 7 سپٹمبر کی رات شروع ہوگا اور 8 سپٹمبر میں جا کے یہ ختم ہوگا۔ تو اس وقت تقریباً رات کے 12:56 ہوں گے، تقریباً 1 بجنے والا ہوگا اور 12:12 پہ یہ اپنے عروج پہ ہوگا یہ گرہن۔ تو اس دوران یہ گرہن پاکستان میں بھی مکمل طور پر دیکھا جائے گا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ آپ کے زوڈیکل سائن، آپ کے برج کے اوپر، آپ کے سٹار کے اوپر کیا اثرات ڈالے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اسکارپیو کے برج اقرب، اقربی خواتین و حضرات کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے 10ویں گھر کے اوپر اثرات ڈالے گا، آپ کے کیریئر، کرما اور پہچان کے اوپر ڈالے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے گھر کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے نظر آئیں گے۔ اور جہاں پر پہلے بھی آپ کو میں بتاتا چلوں 10ویں گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ پہلے ہی کیتو بیٹھا ہوا ہے اور مخالف راہو آپ کے چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس دوران آپ کو بہت ساری چینجنگز آتی نظر آئیں گی۔ آپ کے اندر اندرونی امن کے من کے درمیان کشیدگی ہوگی اور اس دوران آپ خاندانی فرائض اور معاملات کے درمیان کھنچے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیریئر کے اندر تھوڑا سا سٹریس مل رہا ہوگا، آپ کو کچھ پرابلمز ہوں گی، پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، آپ کی والدہ کی صحت ڈسٹرب کر سکتی ہے، آپ کے اندر اندرونی بے چینی جو ہے اقربی خواتین و حضرات کی بڑھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا پھر یہ جو 21 سپتمبر کو سورج گرہن ہوگا وہ آپ کے کیریئر، ساکھ اور عوامی امیج کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس دوران پیش آنے والی اچانک سی تبدیلیاں، اختیارات میں تصادم، یہ ساری ممکن تبدیلیاں، یاد رکھیں چاند گرہن سزا نہیں ہے، وہ کائناتی ریسٹ ہے جس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور آپ کی حقیقی تقدیر کا مرحلہ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ تو اس دوران آپ کو چاہیے، میں اسکارپیو کو یہی کہوں گا کہ بڑے کسی تصادم سے بچیں، صبر سے کام لیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کے دامن کو تھام کے رکھیں، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ جو ہے وہ من میں روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے گا۔ اور اس دوران دیکھیں پلینٹس موو ہوتے رہیں گے، آسمانی کونسل کے اوپر چینجنگز ہوتی رہیں گی، سٹارز جو ہیں وہ اپنی نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی ڈلیور کرتے رہیں گے۔ وقت یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے رب سے کیسے جڑ رہے ہیں، ہم نے ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو جو ہے وہ من میں کیسے روشن کیا ہے۔ تو اس طرح چاند گرہن کے دوران کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز خسوف ادا کریں اور کثرت سے استغفار پڑھیں، آقا کریم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کر خوب اپنے رب کی بارگاہ میں گریا کریں، آنسو بہائیں، روئیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، مالک ضرور کرم کرے گا، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے دوران آپ کو کچھ چیزیں صدقہ کرنی ہیں، ان میں کچھ پلانٹس ہیں جو آپ کو تھوڑا سا نیگیٹوٹی کریٹ کریں گے مل کر، تو کوشش کریں آپ ان کی ریمیڈیز بھی ساتھ کریں۔ ان میں سب سے پہلے پیر والے دن، یہ پورے 15 دن اس کے اثرات رہتے ہیں۔ 15 دن میں بتا دوں کہ یہ ریمیڈیز آپ کے بڑے کام آنے والی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو پیر والے دن دودھ، چاول، سفید مٹھائی وہ صدقہ کریں۔ بدھ والے دن ہری مونگ کی دال وہ صدقہ کریں، یا پھر کسی اسٹوڈنٹس کو کتابیں وغیرہ لے کر دیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اپنی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7 یا پھر 8 سپٹمبر کو سفید کپڑا، چاول، دودھ، چینی اور کسی بھی معذور کی مدد کرنا، اگر وہ نابینا ہے تو اس کا تو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، غریب ہے، بیوہ ہے یا کوئی بوڑھی عورت ہے اس کی مدد کرے
تاکہ آپ کے لیے پازیٹیوٹی آئے، آپ کا جو مون ہے وہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے سکے۔ یہ بلڈ مون ہے، خونی چاند گرہن لوگ کہہ رہے ہیں مگر پازیٹیو بھی ہے۔ اگر آپ ریمیڈیز کرتے ہیں، اگر آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، اگر اپنے رب سے جڑتے ہیں، اچھا اس کے بعد پازیٹیو رہیں اور اپنے اندر سے جو ہے نا کی آواز کو سمجھیں اور مستند طریقے سے اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں۔ غیر ضروری لوگوں سے میل جول کم کر دیں اور مراقبہ کریں، گھر میں رہیں، روزہ رکھیں اس دن۔ اس کے بعد جو میری بہنیں پریگنٹ ہیں، امید سے ہیں، حاملہ ہیں، انہیں چاہیے تیز دھار حالات سے دور رہیں اور کوشش کریں استغفار جتنا ہو سکے بارگاہ خداوند میں استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار پڑھنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ امید واسط ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے اور اپنے گھر کے اندر اسماعیل پاک ضرور روزہ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے